بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الابلاغ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج بروز جمعہ 14 شعبان المعظم سن 1443 ہجری اور 18 مارچ سن 2022 ہے۔ آج کی مجلس کی گفتگو میں ہم ماہ شعبان المعظم کے فضائل اور اس کے چند اہم واقعات اور ماہ شعبان کی وجہ تسمیہ اور کچھ دوسری باتیں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، ماہ شعبان اسلامی تقویم کا 8واں قمری مہینہ ہے۔ اسلام میں پہلے ہی سے بڑی عظمت کی نگاہوں سے اس ماہ کو دیکھا جاتا رہا ہے، کیونکہ شعبان دراصل ماہ رمضان کی تمہید ہے۔ جس طرح سورج طلوع ہونے سے بہت پہلے صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے ہی رہتی ہے اور صبح ہوتے ہی مکمل ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کی برکات ماہ شعبان کی شروع ہی سے بڑھنا شروع ہو کر آخر تک بڑھتے ہی رہتی ہے، اور ماہ رمضان شروع ہوتے ہی مکمل انوار و برکات کی روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شعبان جو اس مہینے کا نام ہے، تو شعبان کا معنی کیا ہے اور اس معنی کی وجہ سے ماہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں، اس کو سن لیتے ہیں۔ چنانچہ صدائے محراب کے حوالے سے شارح بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان یہ شعبن سے مشتق ہے جو اجتماع کے معنی دیتا ہے۔ بزرگوں کا ارشاد ہے کہ اس مقدس مہینے میں خیر کثیر کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہا جاتا ہے۔ شعبان کے لغوی معنی جمع کرنا اور الگ الگ کرنا دونوں آتے ہیں۔ عمدۃ القاری میں ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ لوگ چونکہ ادھر ادھر متفرق اور الگ الگ ہونے کے بعد اس مہینے میں جمع ہوتے ہیں، اس بنا پر اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ بعض بزرگوں کا کہنا ہے شعبان شعبن سے ہے، وہ راستہ جو پہاڑ کو جاتا ہو اسے شعبن کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا راستہ ہمیں بلندی پہ لے جاتا ہے جہاں انسان مسرت محسوس کرتا ہے۔ شعبان وہ پاکیزہ مہینہ ہے جو انسان کو روحانیت کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ مشائخ کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ شعبان میں 5 حروف ہیں: شین، عین، با، الف، نون۔ تو شین سے شرافت، عین سے علو مرتبت، با سے بر و نیکی، الف سے الفت و محبت اور نون سے نور مراد لیا گیا ہے۔ گویا شعبان کا مہینہ اپنے نام ہی سے ظاہر کر رہا ہے کہ جو بندہ اس مہینے کی قدر و تعظیم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو مذکورہ 5 انعامات عطا فرمائیں گے۔ اب آئیے ہم ماہ شعبان کے فضائل احادیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ چنانچہ ماہ شعبان کے فضائل احادیث میں کچھ اس طرح وارد ہوئے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہری والشعبان شہر اللہ والرمضان شہر امتی، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے تمام انبیاء کرام پر میری فضیلت ہے، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے تمام کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے۔ ایک روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے فضائل کا لوگوں کو علم نہیں، فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ رجب، شعبان اور رمضان تینوں مہینوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ شعبان کو خصوصی اہمیت اور فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان پل کا کام دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اس مہینے کی برکتوں اور خوبیوں سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں تو میں روزے سے رہوں۔ اب آئیے ہم ماہ شعبان میں پیش آمدہ چند واقعات کے متعلق بھی سن لیتے ہیں۔ ماہ شعبان میں جو چند واقعات پیش آئے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ماہ شعبان میں نواسۂ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها یہ آیت نازل ہو کر تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم منسوخ ہو کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا۔ اسی ماہ شعبان میں شب برات ہوتی ہے۔ اسی ماہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح اسی ماہ شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ بھی اسی ماہ شعبان میں ہوا۔ نیز جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے مسیلمہ کذاب کو اسی ماہ میں واصل جہنم کیا گیا، اور مسجد زرار کو بھی اسی ماہ میں نذر آتش کر دیا گیا۔ رمضان المبارک کا اہم فریضہ روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے بھی اسی ماہ شعبان میں فرض فرمائے، اور رمضان کے اختتام پر صدقۃ الفطر کا وجوب بھی اسی ماہ شعبان میں ہوا۔ ماہ شعبان کا ایک خاص عمل۔ شعبان المعظم کے اعمال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ماہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص الخاص عمل روزے رکھنا تھا۔ اس لیے جتنا ممکن ہو یکم شعبان سے 15 شعبان تک نفلی روزے رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ البتہ 15 شعبان کے بعد رمضان تک روزے نہ رکھنا بہتر ہے، تاکہ امت اپنے اندر پوری طاقت اور پھرتی پیدا کر سکے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ سکے،
اور شعبان کی کمزوری رمضان کے روزوں پر اثر انداز نہ ہو سکے۔ اب آئیے آخر میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، اس سے متعلق بھی ہم سن لیتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب شعبان کا چاند دیکھتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں لگ جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے تاکہ غربا میں بھی روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو جائے۔ حاکم لوگ قیدیوں کو طلب کرتے، اگر وہ سزا کے مستحق ہو تو ان پر حد اور سزا قائم کر دیتے اور باقی مجرموں کو آزاد کر دیتے۔ سوداگر اپنے قرضے ادا کرتے اور دوسروں سے اپنے قرضے وصول کر لیتے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا تو اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔